پی ٹی آئی کی حکومت کے 30 ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور مہنگائی کا جو ایک جن ہے وہ بوتل سے نکل کے بالکل بے قابو ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کا مذاق ہو رہا ہے. سوات کا علاقہ یہاں پہ ٹیکس فری زون ہے. دیکھیے جی، اس الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حصہ لے رہی ہے. یہ جو نوشہرہ کا بائی الیکشن ہوا تھا، انفیکٹ جو پورے ملک میں بائی الیکشنز ہوئے تھے، یہ حکومت کے خلاف ایک ریفرینڈم تھا. یہ بات ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن کریں گے یا نہیں. تو ان کے اوپر ہم نے جس دن ان کو ٹکٹ ایوارڈ ہوا ہے اسی دن ہم نے اس پہ بیان بھی دیا ہے. جی، اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی اور این پی کی صوبائی رہنما سمر بلور ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ سوات آئی ہے، کیوں آئی ہے، کس لیے آئی ہے، ان سے جانتے ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ سوات آئے ہیں. کیا کہیں گے، کس سرگرمی کیا ہے یہاں پر؟ تھینک یو سو مچ. آج ہم سوات اپنی عوامی نیشنل پارٹی کی سوشل میڈیا کنونشنز اور ٹریننگز کے حوالے سے اپنے جو سوشل میڈیا کے جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو پارٹی پالیسیز اور جو ہماری اب آن کمنگ اسٹریٹجیز ہیں ان سے اویئر کرنے کے لیے آ جائے ہیں. اور اس سلسلے میں پھر ہم پریس کے بھائیوں سے بھی ملاقات کی اور جو کچھ سوات کے عوام کے مسائل تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ این پی کیا تنظیم نو کے حوالے سے ان کی جو آگے کا ارادہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ یہاں پر ایک دفعہ پھر جس طرح 2008 میں این پی نے یہاں کلین سویپ کیا تھا اور تمام سیٹیں جیتی تھی، تو کیا اس کی تیاریاں ہو رہی ہے؟ آئی تھنک تیاری تو ہماری یہاں پہ پارٹی کی تنظیم بہت متحرک ہے. اور اگر آپ بازاروں میں دیکھیں، جھنڈے دیکھیں، لوگوں کی جو پش کارٹس وغیرہ پہ آپ لال جھنڈے دیکھیں، تو آئی تھنک کلین سویپ کی تیاری تو عوام نے آلریڈی کی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ 2008 کی طرح رزلٹ لائیں گے. ٹھیک ہے، سینٹ کے حوالے سے بتائیں، کیا آپ کہیں گے؟ یوسف رضا گیلانی بھی کھڑے ہیں، دوسری پارٹی کے لوگ بھی. پی ڈی ایم کے کیا آپ این پی اس کے ساتھ جائے گی، پی ڈی ایم کے ساتھ جائے گی؟ جی بالکل، ہم سینٹ کے انتخابات میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں اور جو بھی پی ڈی ایم کے جوائنٹ کینڈیڈیٹس کی لسٹ ہوگی وہ ہماری لسٹ ہوگی، ہم اس کے مطابق ووٹ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ سمر بلور این پی کی صوبائی رہنما ہے اور یہاں پر ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے حوالے سے وہ یہاں آئی ہے اور یہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی. ضلع صدر این پی کے ایوب خان اشاڑے بھی موجود ہے، ان کے مرکزی اور صوبائی قائدین یہاں پر موجود ہے اور وہ کافی پرعزم ہے. ان کا کہنا ہے کہ آنے والے انتخابات میں ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ این پی کو ایک دفعہ پھر کامیابی ملے. نیشنل پارٹی کی صوبائی انفارمیشن کمیٹی کا سوات کا سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری ٹریننگ سیمینار کا دورہ ہے، تو چند باتیں ہم پریس کے بھائیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہتے تھے. ہماری سوات کے صدر اور ان کی تنظیم کا ایوب اشاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے سارے یہ بندوبست کیے ہیں. کچھ باتیں حکومت کے 30 ماہ مکمل ہونے کی اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کے 30 ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور مہنگائی کا جو ایک جن ہے وہ بوتل سے نکل کے بالکل بے قابو ہو گیا ہے اور عوام کی اور ہم سب کی کمریں اب ٹوٹ گئی ہیں. اب برداشت کرنے کا مادہ نہ عوام میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے اور اسی طرح کے حالات چلتے رہے تو آئی تھنک حکومت کے جو اراکین ہیں وہ بھی اب یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کی جو ممبران ہیں اور سیاسی جو ان کے مخالف ہیں ان کے اوپر لان تان کرنے کے بجائے اور جھوٹے مقدمے بنانے کے بجائے ان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کریں. جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے فیبرری کے 3rd ہفتے میں اسٹیٹسٹکس شیئر کیے تھے تو وہ ایک بہت انتہائی افسوس کی کہانی آپ بتاتے ہیں. جنوری سے لے کے فیبرری 20 تک ہر کھانے پینے کی اشیاء، اگر آپ اس میں گھی کہیں، کوکنگ آئل کہیں، دال، چینی، آٹا، چاول، سبزی، گوشت، مرغی، ہر ایک چیز کی قیمت انتہائی طور پہ مہنگی ہوئی ہے. نان فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ بھی اسی رفتار سے ہوئے ہیں. اوور آل ہماری جو انفلیشن کی سطح ہے دنیا میں آئی تھنک آج کل ہائیسٹ ترین سطح پہ پاکستان میں یہ جا رہا ہے کیونکہ ہر ہفتے یہ جو قیمتیں ہیں یہ بڑھائی جا رہی ہیں.
फरवरी के पहले हफ्ते के साथ 2020 के अगर फरवरी के माह से अगर हम कंपेयर करें तो कुछ अशिया की कीमत 100% से ज़्यादा बढ़ी है। और जैसे जो खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया हैं, अंडे जो हैं 40% महंगे हो गए हैं, मुर्गी का गोश्त जो है 20% महंगा हो गया है। अवाम अपने घर अपने बच्चों को 2 टाइम रोटी फराहम करने की एक स्ट्रगल में पहुंच गया है। इस पिछले महीने में 3 दफ़ा पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई हैं। मतलब ये हमारे साथ एक अजीबो गरीब किस्म का मजाक हो रहा है कि हर हफ्ते बाद पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई हैं। और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महीना ख़त्म नहीं हुआ, एक और दफ़ा पेट्रोल का बॉम्ब हमारे सरों पे फोड़ा जाएगा। 30 नवंबर से लेके आज तक, जिसमें आई थिंक 3 महीने भी नहीं कंप्लीट हुए, 11% पेट्रोल की कीमत महंगी हुई है। और आप सबको पता है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो ना सिर्फ खाने पीने की अशिया लेकिन मार्केट में अवेलेबल हर चीज़ जो है वो अवाम के हाथों से निकल जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अरस्तू जब अपोजिशन में हुआ करते थे तो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने कहा था कि पेट्रोल को 44 रुपये फ़ी लीटर मुहैया किया जाए आवाम के लिए, ये करेक्ट प्राइस है कि जिसके ऊपर आवाम और जो रोज़मर्रा की अशियाएँ वो उनको सही तरीके से मिलेंगी। उस वक्त की जो सो कॉल्ड करप्ट तरीन हुकूमत थी वो 66 रुपीज़ पे पेट्रोल फराहम कर रही थी। तो अपनी हुकूमत में आके ये अंधे बहरे गूंगे सब कुछ हो जाते हैं, आवाम की लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो हम आज यहाँ पे ये बात करने आए हैं कि हम अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से इस महंगाई की, इस मिस गवर्नेंस के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाना चाहते हैं और इसमें हमें आप सब भाइयों का ताउन चाहिए होगा। एक और बात करें कि फिर से बिजली की कीमतों में भी एक नारवा किस्म का इजाफा हुआ है। बिजली की कीमतें कभी सर्कुलर डेट के नाम से बढ़ाई जा रही हैं, कभी वो किसी और नाम से बढ़ाई जा रही हैं। 2 रुपये फ़ी यूनिट ऑलमोस्ट बिजली फरवरी में महंगी हुई है। और ये करते 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 जब तक IMF की अगली किश्त आएगी तो जो पाकिस्तान का कंज्यूमर है और जो पाकिस्तान की स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस हैं, ख़ासकर जो सनतकार तबका है, उसकी कमर मुकम्मल तौर पे हुकूमत ने तोड़ दी होगी। चंद बातें हम मुकामी जो स्वात और मलकंड डिवीज़न के हवाले से हैं वो आप लोगों के साथ करना चाहते हैं, जिन पे हमारी पार्टी के बड़ों के ख़दशात हैं। मलकंड डिवीज़न आप सबको पता होगा वक्त कदीम से एक टैक्स फ्री ज़ोन है और ख़ासकर स्वात का इलाका यहाँ पे टैक्स फ्री ज़ोन है। लेकिन आजकल हुकूमत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश कर रही है कि आवाम के ऊपर किसी न किसी तरीके से ये एक टैक्स इम्पोज किया जाए, जो कि ये पुराना जो एग्रीमेंट था हुकूमत का ही, उसकी एक बहुत बड़ी मुखालफत है। प्रोविंशियल हुकूमत जो है और फेडरल हुकूमत वो ये बात अपने कंसिड्रेशन में नहीं ले रही कि स्वात की आवाम बहुत दुखे हुए और ये वो लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ दहशत गर्दी में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ज़लज़ला भी आया है, बहुत ख़राब सैलाब भी आए हैं और माशी तौर पे इन लोगों ने जितना सफ़र किया है, स्वात की इकॉनमी ने जितना सफ़र किया है, कभी ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस के तरीके से यहाँ के लोगों की माशी तौर पे उनको क्रिपल करना चाहते हैं और कभी ये किसी न किसी तरीके से एक जबरन किस्म का सेक्शन 4 लगा रहे हैं, जिससे स्वात के जो जंगलात हैं और स्वात की जो दरिया स्वात के इर्द गिर्द की जो ज़मीन है और दरिया स्वात की जो अपनी मतलब जो उसकी रेत वगैरह है उस पे भी आवाम का इस्तेमाल का बैन लगाया हुआ है। ये चीज़ें वक्त कदीमा से स्वात की आवाम की मलकियत हैं, उन पे स्वात के आवाम का हक है और अवामी नेशनल पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि अगर इस तरह का कब्ज़ा माफिया उठा हुकूमत की शक्ल में तो हम हर हद तक जाएंगे, लेकिन हम आवाम की जो ये असामियाँ हैं उसकी हम दिफा करेंगे। बहुत अफसोस की बात यह है कि ये वो इलाका है जहाँ से ना सिर्फ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बिलोंग करते हैं बट एक फेडरल मिनिस्टर और 2 प्रोविंशियल वज़रा भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन आवाम की आवाज़ ये उठा नहीं सकते और इसकी वजह यह है कि ये सिलेक्टेड हैं।
جو عوام کے اصلی نمائندے ہیں وہ آپ کے سامنے اس علاقے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، عوام کی حق کے لیے لڑے ہیں، جن میں جانی مالی ہر قسم کا ہم سب کا نقصان ہوا ہے، اور آج بھی ہم اس دھرتی پہ آپ سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور کل بھی جب عوام کی یہ مسائل ہوں گے تو اور کوئی نہیں ہوگی، یہ سلیکٹڈ جعلی پپٹس نہیں ہوں گے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ ہوگی جو کہ ہمیشہ کی طرح سوات کی عوام کی حق کے لیے کھڑی ہوگی۔ دیکھیے جی، اس الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حصہ لے رہی ہے، تو پی ڈی ایم کے جب مرکزی قائدین بیٹھیں گے اسلام آباد میں اور جب وہ کینڈیڈیٹس کی لسٹ ایگری کریں گے تو ہماری اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس کی فہرست تبھی سامنے آئے گی۔ جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے اپوزیشن کی، تو پھر بھی جو لوگ ہیں وہ ہر پارٹی کو مطلب دیرینہ کارکن ہیں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کینڈیڈیٹس کی لسٹ ہے ان میں سے عموماً سارے سرمایہ دار لوگ ہیں جو کہ آئی تھنک پارٹی کے ساتھ بلونگ بھی نہیں کرتے، بیشتر لوگوں نے پارٹی میں پراپر شمولیت بھی نہیں کی ہوئی، جو اسپیشلی جو ان کی فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں، کچھ ان کی ٹیکنوکریٹس پہ کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے پارٹی میں شمولیت بھی نہیں کی ہوئی، تو ہماری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں کینڈیڈیٹس کی لسٹ دی، عوامی نیشنل پارٹی کے سارے ایم پی ایز ان کے لیے ووٹ کریں گے۔ یہ جو نوشہرہ کا بائی الیکشن ہوا تھا، انفیکٹ جو پورے ملک میں بائی الیکشنز ہوئے تھے، یہ حکومت کے خلاف ایک ریفرینڈم تھا آئی تھنک اس دن، اور پورے پاکستان میں جب تک ریگنگ نہیں ہوئی، جب تک ووٹوں کے بیگ بھگائے نہیں گئے، تو اپوزیشن نے سویپ کیا تھا سارا الیکشن۔ ہمارا کینڈیڈیٹ یس کھڑا ہوا تھا نوشہرہ میں، لیکن وہ ہمارا ایک تنظیمی فیصلہ تھا۔ ہم نے اپنی پارٹی کی تنظیم اثر نو سے سٹارٹ کی تھی نوشہرہ میں، سارے ہمارے ینگ لڑکے تھے، ہم پارٹی قائدین کی طرف سے ان کو تھوڑا سا جنرل الیکشن کا جو ایک ٹیسٹ ہے وہ دینا چاہتے تھے، ان کو تھوڑا سا اس طریقہ کار کے ساتھ ٹرین کرنا چاہتے تھے، اور آئی تھنک کیونکہ جو پاکستان مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے، جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ اسٹرانگ پوزیشن میں تھے، تو عوام نے گورنمنٹ کے خلاف، اور جو وہاں پہ بہت عرصے سے ایک فیملی کی وہاں پہ ایک منوپلی ہو رہی ہے، اس فیملی کے خلاف ووٹ دے کے انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ پی ڈی ایم کا فیوچر مجھے تو بہت برائٹ لگ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ بائی الیکشنز کے رزلٹ دیکھیں تو ہر جگہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہی کامیاب ہوئے ہیں، اور آئی تھنک ناکامی تو اب حکومت کی ہے، حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اب وہ کتنے دن یہ آلریڈی وہ سلیکٹڈ طریقہ کار سے آئے تھے، اور اب تو صاف پتہ چل گیا کہ عوام کی جو سمپتیز ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ سوال تو حکومت سے پوچھنا چاہیے، اور یہ بات ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن کریں گے یا نہیں۔ یہ جب لائک آئی سیڈ، یہ جو ہماری سینٹرل لیڈرشپ ہے ہر پارٹی کی، وہ جو فیصلہ کرے گی ہم اس فیصلے کے ساتھ جائیں گے۔ تو ان کے اوپر ہم نے جس دن ان کو ٹکٹ ایوارڈ ہوا ہے اسی دن ہم نے اس پہ بیان بھی دیا ہے، لیکن سسٹم آج کل اتنا ریگڈ ہے کہ فیصل واڈا کے پیپرز کلیئر ہو جاتے ہیں اور پرویز رشید صاحب کے پیپرز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو نوشہرہ سے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ جنہوں نے الیکشن جیتا ہے، اختیار ولی صاحب، اب انہوں نے اسمبلی کو پروروگ کر دیا ہے تاکہ وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اپنا ووٹ نہ لے سکیں۔ تو مطلب جب حکومت وقت اتنی ایک چھوٹی سوچ رکھتی ہو کہ وہ ایک ووٹ کی دھاندلی کرنے کے لیے بھی وہ سارے سسٹم میں کو ڈسٹرپٹ کر لیں اور اس میں ملوث ہو جائیں، تو پھر ہم کس کے آگے اپنے فریاد لے کے جائیں؟ ہمارا تو فورم آپ لوگوں کا فورم ہے جس پہ ہم نے اسی دن آواز اٹھائی تھی، ان کو ٹکٹ ایوارڈ کرنے پہ بھی اور ان کے پیپرز ایکسیپٹ ہونے پہ بھی۔